السلام علیکم، بول نیوز میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ارباب جہانگیر اور میں ہوں شائستہ شہزاد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ سب سے پہلے بلیٹن میں بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے 3 سالہ دور کی عجب کرپشن کی غضب کہانی کی، جس کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں کہ کس قدر گھپلا ہوا تھا۔ یہ بھی ہم بتائیں گے آپ کو۔ عوام بدحال ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما خوشحال ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے 3 سالہ دور میں کرپشن کی نایاب کہانی سامنے آئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن فرح شہزادی بھی اپنا حصہ بٹور گئی ہیں۔ اثاثوں میں دن دگنا رات چگنا اضافہ ہو گیا۔ مالیت 520 ملین روپے تک بڑھ گئی۔ غیر ظاہری اثاثے 15,300% بڑھے۔ کرپشن ان لمیٹڈ، عوام کی ترقی لمیٹڈ۔ پی ٹی آئی کے دور میں فرح گوگی کی غضب کرپشن کی کہانی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن کے اثاثوں کو پر لگ گئے۔ 3 سال میں 4,520 ملین روپے کا ریکارڈ اضافہ۔ 2020 میں 950 ملین روپے کے اثاثے تھے۔ ان کے غیر ظاہری مگر ملکیتی اثاثے 3,825 ملین روپے ہیں۔ ظاہر اثاثے 420%، جبکہ غیر ظاہری اثاثے 15,300% تک بڑھے۔ رشتہ داروں اور دوستوں نے جو مال بنایا وہ الگ، ان کے ساتھیوں میں احسن جمیل گجر نمایاں ہیں۔ دسمبر 2019 میں پراپرٹی ٹائکون سے آؤٹ آف کورٹ معاہدہ، یو کے کی کرائم ایجنسی سے 190 ملین پاؤنڈ پی ٹی آئی حکومت کی جھولی میں آئے۔ فرح گوگی کے 2021 میں پراپرٹی ٹائکون سے معاملات طے پائے، 240 کنال زمین اپنے نام کروائی۔ رشوت ملتے ہی پی ٹی آئی حکومت نے 460 بلین روپے ہر جانے کے کیس سے توجہ ہٹا لی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا ساتھ ملا تو فرح گوگی 2018 میں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے بھی خوب مستفید ہوئیں۔ 489 ملین سے زائد کالا دھن جائز کروا لیا۔ فرح گوگی کے بینک اکاؤنٹس کی تعداد میں 2019 سے 21 تک مسلسل اضافہ ہوا۔ 426 ملین روپے کا بھاری سرمایہ صرف ایک بینک اکاؤنٹ میں 47 ٹرانزیکشنز کے ذریعے ڈپازٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ فرح گوگی، احسن جمیل گجر اور ان کے پارٹنرز کے ملک بھر میں 102 بینک اکاؤنٹس سامنے آئے۔ ان کی کل مالیت 14.5 ارب روپے۔ سابق وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پاکستان کی تفتیشی ایجنسیاں فرح گوگی کی واپسی کے لیے کوشاں ہیں۔ فرح گوگی ہو یا کوئی اور ہو، بیرون ملک سے لانے کا قانون ہے۔ رہنما نون لیگ عطا تارڑ کہتے ہیں ملک کی دولت دونوں ہاتھوں سے لوٹی گئی۔ فرح گوگی کی فوری واپس آ کر قانون کا سامنا کرنا چاہیے۔ ہو یا کوئی اور ہو، اسے بیرون ملک سے لانے کے لیے ایک پروسیجر ہے، تو اس لیے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ ساری کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ تو اس بارے میں ادارے جو ہیں، جو متعلقہ ایجنسیز، انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں، وہ کوشش کر رہی ہیں اور ہوپ فلی ان کو لایا جائے۔ پنجاب کے اندر ان کو پتا تھا کہ یہ سب سے بڑا صوبہ ہے، اربوں روپیہ کمایا جا سکتا ہے، قسمت سے یہ موقع ملا ہے، تو عوام کے پیسے کو بے دردی سے لوٹا جائے۔ فرح شہزادی کو واپس آنا چاہیے۔ ملک کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا۔ فرح گوگی کو فوری واپس آ کر قانون کا سامنا کرنا چاہیے۔ سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے کہا کہ نیب اس معاملے کو دیکھے، کیس سے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ اثاثوں میں اتنا اضافہ کرپشن سے ہی ہو سکتا ہے۔ توشہ خانہ کے جو کنٹرولر تھے ان کو علیحدہ کر دیا گیا، اور آپ کے پاس وہ فون ریکارڈنگز بھی ہیں جس میں وہ ڈانٹ رہی ہیں کہ یہ آپ تصویریں کیوں لیتے ہیں، اور یہ صرف ایک گھڑی کا معاملہ نہیں، بہت ساری گھڑیوں کا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس ایک پرٹیکولر گھڑی جس کا بہت شور و غوغا ہے، اس میں بھی یہی خاتون ملوث ہے، انہی کا نام لیا جا رہا ہے۔ ہم تو اس لوٹ مار کا ذکر جو ہے بزدار کی حکومت کے اندر بھی کرتے رہے، اور میں اس وقت بھی بہت ساری ڈاکومنٹس کے ذریعے بھی اور ویسے بھی، یہ کسی جادو کے چراغ سے نہیں ہوتا، یہ کرپشن کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، یہ کک بیکس کے ذریعے، منی لانڈرنگ کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو باہر محترمہ تشریف لے گئی ہیں، ان کو واپس لایا جائے انٹرپول کے ذریعے، اور یہ پاکستان کا، پنجاب کا پیسہ ہے جو یہ لوٹ کر اپنے جو ہے وہ انہوں نے اثاثے بنائے ہیں، ان کو اس طرح سے جو ہے وہ چھوڑنے کی کوئی بالکل میں بڑا سخت مطالبہ کرتی ہوں۔ مسلم لیگ نون نے قائد میاں نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر سیاسی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے مابین دوسری ملاقات طے ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کا وفد ہفتے کے دن کراچی پہنچے گا۔ مسلم لیگ نون کا وفد میاں نواز شریف کا پیغام ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ فنکشنل کے رہنماؤں کو پہنچائے گا۔ نواز شریف سیاسی میدان فل چارج، مخالفین کو ٹف ٹائم دینے کے لیے حکمت عملی کو مزید تیز کر دیا۔
کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ سیاسی دوستانہ کو مضبوط کرنے خصوصی ہدایت۔ ایم کیو ایم نون لیگ دوسری بیٹھک ہفتے کو کراچی میں ہوگی۔ لیگی وفد نواز شریف کا خصوصی پیغام ایم کیو ایم قیادت کو پہنچائے گا۔ لیگی رہنما مسلم لیگ فنکشنل کے ساتھ بھی انتخابی قربت کے لیے نشست جمائیں گے۔ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہمارا مقصد ہے، مہنگائی سے عوام کی جان چھڑانی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے سابق ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی سے ملاقات کے موقع پر گفتگو میں کہا، نواز شریف نے ہمیشہ ملک اور عوام کی خدمت کی، ترقی اور معاشی بحالی کے تاریخی عمل کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ شہباز شریف نے عام انتخابات اور پارٹی کی سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے مینار پاکستان جلسے پر پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی تعریف کی۔ نیا پاکستان ہم بنائیں گے، 75 سال میں جو کام نہیں کر سکے وہ کام کریں گے۔ استحکام پاکستان کے رہنما جہانگیر ترین کی ٹیکسلا میں گفتگو۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کہتے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی ہمیں مدینے کی ریاست سمجھاتے تھے، انٹیلیجنس نے انہیں بتایا تھا کہ آپ کے گھر لوٹ مار کا پیسہ آ رہا ہے۔ نئی روایت قائم کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم اپنا مقصد پورا کریں، کوشش کریں گے کہ ہم اپنے حق کے لیے جدوجہد کریں، کوشش کریں گے کہ ہم آپ عوام کے لیے محنت کریں۔ اب پرانی باتیں بھولیں، آگے دیکھیں۔ ہمیں سکھاتا کیا تھا؟ مدینہ کی ریاست، مدینہ کی ریاست ہمیں سکھاتا تھا۔ وہ جو انٹیلیجنس ایجنسیاں وہ آپ کو کیا بتاتی تھی؟ وہ بتاتی تھی صرف ایک بات یہی تھی کہ آپ کے گھر میں بے ایمانی کا مال آ رہا ہے۔ جب پتا ہو کہ میرے گھر میں لوٹ کا مال آ رہا ہے، بے ایمانی کا مال آ رہا ہے، یہ ایسا کوئی گھر ہو سکتا ہے کہ جس کے گھر میں پیسے آ رہے ہو تجوری میں اور باقی کو پتہ نہ لگے؟ کوئی ایسا گھر ہو سکتا ہے؟ اور ابھی آپ کو خبر دیں گے، ورلڈ کپ میچ میں نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ 172 رنز کا ہدف کیویز نے 160 بالز پہلے حاصل کر لیا۔ میچ میں فتح کے بعد کیویز کے سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے امکانات اب روشن ہو گئے ہیں۔ نہ بادل برسے نہ ہی بارش آئی، کیوی ٹیم آئی لینڈرز پر کچھ ایسے چھائی کہ فتح نیوزی لینڈ کے حصے میں آئی۔ بنگلور میں کھیلے گئے میچ میں 172 رنز کے ہدف کا تعاقب کیوی اوپنرز نے ٹیم کو اچھا آغاز فراہم کیا۔ ڈیون کانوے 45، ڈیرل مچل 43 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ رچن رویندر نے 42 رنز کا حصہ دیا۔ اس سے پہلے سری لنکن ٹیم 171 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی۔ کوشل پریرا 51 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ٹرینٹ بولٹ نے 3، مچل سینٹنر، رچن رویندر، لوکی فرگوسن نے 2-2 جبکہ ٹیم ساؤتھی نے 1 وکٹ حاصل کی۔ کرکٹ ٹیم نے بنگلورو میں پریکٹس سیشن کیا۔ اسکواڈ کے تمام کھلاڑیوں نے ٹریننگ میں شرکت کی۔ نیوزی لینڈ کی سری لنکا سے بڑے مارجن سے فتح نے گرین شرٹس کی سیمی فائنل میں رسائی تقریباً ناممکن کر دی ہے۔ گرین شرٹس کو انگلینڈ سے میچ 287 رن سے جیتنا ہوگا۔ اس کے دوران پلیئرز نے بیٹنگ اور بالنگ پر کام کیا۔ فاسٹ بالرز توجہ کا خاص مرکز رہے۔ شاہین آفریدی، حارث رؤف، حسن علی، وسیم جونیئر اور زمان خان نے ایکسپیرینس ڈیلیوری سے بلے بازوں کا جم کر امتحان لیا۔ بابر اعظم، فخر زمان، رضوان اور دیگر بیٹرز نے انگلینڈ سے ہونے والے میچ کے لیے تیاری کی۔ گرین شرٹس ہفتے کو انگلینڈ سے ٹکرائیں گے۔ اور نیوزی لینڈ کی فتح کے بعد اب پاکستان کی سیمی فائنل میں رسائی تقریباً ناممکن ہو گئی ہے۔ کرکٹ فینس نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اپنی مایوسی بھی ظاہر کی۔ کسی نے ٹوٹے ہوئے دل کی ایموجی کے ذریعے اپنے جذبات شیئر کیے تو کسی کو سری لنکا اور کیویز میچ میں بارش نہ ہونے پر بھی تاؤ آیا۔ کیویز کی جیت پاکستانی شائقین کھیل کا دل ٹوٹ گیا۔ ایک فین نے کہا، میگا ایونٹ میں سفر تمام ہوا۔ ایک مدہ نے پاکستان کے سیمی فائنل میں جانے کے امکانات سے متعلق اعداد و شمار کا کاغذ ہی جلا دیا۔ ٹیم سپورٹر نے کہا کہ 2019 ہی کی طرح اب بھی دل ٹوٹ گیا۔ ایک ٹویٹر صارف نے یاد دلوایا کہ 2011 میں آخری بار سیمی فائنل میں پہنچے تھے۔ بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ نے ملکی ٹیم کے فاسٹ بالنگ کوچ ایلن ڈونلڈ سے وضاحت طلب کر لی۔ کرکٹ لیجنڈ نے ایک بیان میں اینجلو میتھیوز کو ٹائم آؤٹ کرنے کو کھیل کی بنیادی روح کے منافی قرار دیا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سری لنکن کرکٹر کو آؤٹ کرنے کے طریقہ کار کا کسی طرح دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ انڈیا میں ہونے والا کرکٹ ورلڈ کپ ایلن ڈونلڈ کا بنگال ٹائیگرز کے ساتھ آخری اسائنمنٹ ہے۔ سابق بھارتی کپتان سارو گنگولی نے پاکستان کے فائنل 4 کے لیے کوالیفائی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ بھارتی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کولکتہ میں انڈیا پاکستان سیمی فائنل کرکٹ کا جو معیار پیش کرے گا جس سے شائقین کرکٹ کو انتہائی اعلیٰ درجے کا کھیل دیکھنے کو ملے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت کے ورلڈ کپ نہ جیتنے کی صورت میں ان کو دھچکا نہیں لگے گا کیونکہ کھیل میں ایسا ہوتا رہتا ہے، کسی ایونٹ میں مسلسل میچ جیتنے والی ٹیم کا ایک برا دن بھی آتا ہے۔
انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن نے پاکستان نہ آنے کا بھارتی جواز مسترد کر دیا. پاکستان نے آل انڈین ٹینس ایسوسی ایشن کا غرور خاک میں ملا دیا. انڈین ٹینس ایسوسی ایشن نے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر بھارتی ٹینس ٹیم کو پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا تھا. اس کے ساتھ انہوں نے فروری میں اسلام آباد میں شیڈیولڈ ڈیوس کپ کو کسی نیوٹرل مقام پر منتقل کرنے کی فرمائش کر دی تھی. انٹرنیشنل ٹینس ڈیوس کپ انتظامیہ کی 15 رکنی کمیٹی نے انڈین ٹینس ایسوسی ایشن کو ہدایت کی کہ وہ بھارتی ٹینس ٹیم کو ڈیوس کپ کے لیے پاکستان بھیجے. انڈیا میں جاری ورلڈ کپ میں جمعے کو ایک میچ کھیلا جائے گا. افغانستان اور جنوبی افریقہ میدان میں اتریں گی. میچ پاکستانی وقت کے مطابق دن 1:30 بجے شروع ہوگا. پورٹریز پہلے سے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. نیدرلینڈز کی ٹیم 10ویں اور آخری نمبر پر ہے. غیر قانونی افغان شہریوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. 8 نومبر کو مزید 4119 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے. 251 گاڑیوں میں 702 خاندانوں کو افغانستان روانہ کیا گیا. اب تک 2,07,758 غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے. ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد بھی غیر قانونی افغان شہریوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری. روزانہ ہزاروں غیر رجسٹرڈ افغان شہری بذریعہ تورخم اور چمن بارڈر واپس جا رہے ہیں. 8 نومبر کو مزید 4119 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے، جن میں 1272 مرد، 1188 خواتین اور 1659 بچے شامل ہیں. 251 گاڑیوں میں 702 خاندانوں کو افغانستان روانہ کیا گیا. اب تک 2,07,758 غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے. کے پی اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں غیر قانونی غیر ملکی افراد کے لیے ٹرانزٹ کیمپس قائم کیے گئے ہیں، جن میں روزمرہ کی تمام سہولیات موجود ہیں. غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی بحفاظت اور باعزت اپنے وطن واپسی حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے. افغان حکومت تند و تیز بیانات نہ دے، ہم نے غیر قانونی مقیم افراد کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا. نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے تنبیہ کہا، ہر قسم کی دہشت گردی کو کچلنا ہے. افغان عبوری حکومت آنے کے بعد دہشت گردی میں 60% اضافہ ہوا. غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی جاری ہے. چمن بارڈر سے روزانہ 10,000 افراد واپس جا رہے ہیں. اس کے بعد رجسٹرڈ مہاجرین کو بھی واپس بھیجیں گے. افغان لیڈرز تند و تیز بیانات سے گرمی نہ پیدا کریں. ہم نے غیر قانونی غیر ملکیوں کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا. ہم ہر قسم کی دہشت گردی کو کچلنا جانتے ہیں. تقریباً پچھلے 2 سال میں اس عبوری حکومت کے آنے کے بعد دہشت گردی میں 60% اضافہ ہوا ہے. ہمارا جو کمپین ہے بالخصوص جو غیر تارکین وطن ہیں ان کے خلاف یہ کمپین جاری رہے گا. اس وقت ہماری جو کیپیسٹی ہے بالخصوص چمن بارڈر پہ تقریباً 10,000 تک ہم روزانہ پروسیس کرتے ہیں. ہم اس کے فوراً بعد رجسٹرڈ مہاجرین کو بھی واپس بھیجیں گے. نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کہتے ہیں، اقتصادی تعاون تنظیم کے 16ویں سربراہی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کرنا اعزاز ہے. اقتصادی تعاون تنظیم خطے کی ترقی کے لیے اہم فورم ہے. خطے میں تجارتی سرگرمیوں سے ہی ترقی ممکن ہے. ECO ریجن میں مزید سرحدی اور تجارتی راہداریوں کی ضرورت ہے. خوش ہوں کہ ECO کا اگلا سیکرٹری جنرل پاکستان سے ہوگا. It is a great honor for me to represent Pakistan at the 16th ECO summit in the historical city of Tashkent. I congratulate the government of Azerbaijan for successfully hosting the 27th Council of Ministers in Shusha on 10th October 2023. The Shusha Declaration, adopted at the end of COM, provides us with comprehensive guidelines to promote ECO's goals of expanding trade and connectivity in the region and enhancing energy security. We must all work together to implement decisions taken in the Shusha Declaration. Excellencies, I also take this opportunity to extend my warmest felicitation to the Islamic Republic of Iran for assuming the ECO chair for 2024 and for choosing a timely and apt theme, enhanced and resilient ECO region through expansion of intra-regional trade. I assure Iran of Pakistan's wholehearted support. I am delighted that the next ECO Secretary General will be from Pakistan.
IMF نے اپنے بین الاقوامی قرض پروگرام کے کوٹے سے متعلق اصلاحات کی تجویز کر دی۔ IMF کے جاری اعلامیے کے مطابق اصلاحات کی حتمی منظوری 15 دسمبر کو IMF کا بورڈ آف گورنرز دے گا۔ اس حوالے سے پاکستانی وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان اصلاحات سے پاکستان کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے تحت اگلے قرض پروگرام کے لیے پاکستان کا کوٹا 6 سے 9 ارب ڈالرز تک بڑھ سکتا ہے۔ خبروں میں ایک بار پھر خوش آمدید اور خبر شامل کرتے ہیں، حماس کے خلاف ہالی ووڈ پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے۔ فلم ونڈر وومن کی اداکارہ گل گیڈ بھی حماس کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے فلم لے کر آئی ہیں۔ فلم کی اسکریننگ کے موقع پر فلسطین اور اسرائیل کے حمایتیوں میں شدید تصادم ہوا۔ لاس اینجلس میں حماس کے پہلے حملے کو بنیاد بنا کر بہت سی من گھڑت فوٹیج پر مبنی دستاویزہ فلم کی اسکریننگ کی گئی اور اس موقع پر شدید کشیدگی بھی پیدا ہو گئی۔ اسرائیل کے خلاف امریکی شہری بھی میدان میں نکل آئے اور فلسطینیوں کے ہمراہ اسرائیل کے حامیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اسرائیلی مکاری اور پروپیگنڈا، اپنے لوگوں کا قتل عام کروا کر حماس کے خلاف جھوٹا بیانیہ بنایا۔ 7 اکتوبر کو اسرائیلی اپاچی گن شپ ہیلی کاپٹر نے سپر نووا میوزک کانسرٹ پر حملہ کیا اور وہاں سے بھاگنے والوں کو بھی تاک کر نشانہ بنایا۔ میزائل حملے میں اسرائیلیوں کو قتل کرنے کے علاوہ اسرائیل نے زیادہ سے زیادہ کاروں کو تباہ کیا تاکہ یہ نقصانات بھی حماس کے کھاتے میں ڈالے جا سکیں۔ اسرائیلی بیانیہ بے نقاب۔ 7 اکتوبر کو حماس نے نہیں، اسرائیلی فوج نے اسرائیلی شہریوں اور غیر ملکی سیاحوں پر حملے کیے۔ کار پارکنگ میں کھڑی کاروں پر ہیلی فائر میزائل برسائے جس سے وہ راکھ ہو گئیں۔ اسرائیل نے تسلیم کیا کہ 7 اکتوبر کو اسرائیلی علاقے میں منعقدہ سپر نووا میوزک کانسرٹ کے موقع پر اسرائیلی اپاچی ہیلی کاپٹر نے میزائل برسائے اور سینکڑوں شرکا کو ہلاک کیا۔ اس حملے کی فوٹیج بھی منظر عام پہ آ گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میوزک کانسرٹ کے مقام سے بھاگتے ہوئے اسرائیلی شہریوں اور غزہ اور غیر ملکی سیاحوں کو تاک کر نشانہ بنایا گیا۔ ایسی ہی ایک دوسری فوٹیج کے مطابق اس مقام سے جن کاروں پر اسرائیلی اپاچی نے ہیلی فائر میزائل برسائے، اس سے یہ کاریں جل کر راکھ ہوئی اور اب اس مقام پر انہیں ڈھیر لگا کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ان کاروں کی تباہی بھی حماس کے حملوں کی وجہ سے ہوئی۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل نے اس بات کا زور و شور سے پروپیگنڈا کیا تھا کہ حماس کے حملے میں اس کے 1400 اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے جن میں غیر ملکی بھی شامل تھے، جبکہ کاروں اور دیگر املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری کے تازہ واقعے میں مزید 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 10,812 ہو گئی ہے، جس میں 4,412 مرد اور 2,918 خواتین ہیں۔ اسرائیلی فورسز کی پیش قدمی میں حماس کا القسام بریگیڈ ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ الشفا اور القدس اسپتالوں کے قریب شدید جنگ کا ماحول ہے۔ حماس کے ہاتھوں اب تک 34 اسرائیلی فوجی اہلکار ٹھکانے لگا دیے گئے۔ اسرائیل اور حماس میں جنگ، لبنان میں حزب اللہ سرگرم، اسرائیلی بمباری سے فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے۔ اسرائیلی فورسز کی پیش قدمی میں حماس کا القسام بریگیڈ ایک بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ حماس کی گوریلا کاروائیاں جاری ہیں جس میں اسرائیلی فوج کا بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ لڑائیوں کے یہ مقام 2 اہم اسپتالوں الشفا اور القدس کے گرد و نواح میں ہے۔ ایک فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ الشفا کی گلی میں اسرائیل نے مارٹر شیل سے حملہ کیا جس میں بے گناہ فلسطینی شہید ہوئے۔ حماس حملوں میں اب تک 30 اسرائیلی فوجی اہلکار مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیلی IDF یہ بتانے سے قاصر ہے کہ اس نے کتنے حماس عسکریت پسندوں کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب اسرائیل نے جنوبی لبنان کے علاقے رامیہ اور بلائی گلیلی میں 4 میزائل داغے گئے۔ اسرائیل کی جانب سے گزشتہ روز 4 گھنٹے کی مہلت کے بعد 15,000 فلسطینی شمالی غزہ کی طرف نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ اس نقل مکانی میں معصوم بچے، ناتواں بوڑھے، مرد اور حاملہ خواتین سب پیدل روانہ ہوئے۔ غزہ کی 23 لاکھ میں سے 70% آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ اسرائیل کی محصور غزہ کے علاقوں میں بمباری کا سلسلہ جاری ہے اور تازہ حملے میں 10 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جس کے بعد اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 10,812 ہو گئی ہے، جس میں 4,412 بچے اور 2,918 خواتین شامل ہیں۔ غزہ ہیلتھ منسٹری کے مطابق 34 روزہ جنگ میں زخمیوں کی تعداد 26,905 ہو چکی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کا کہنا ہے کہ غزہ پر جو ظلم ہوا ایسا صدیوں میں نہیں دیکھا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اجلاس میں اس معاملے پر خصوصی غور ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں پہلی ترجیح غزہ کے لیے خوراک اور ادویات کی فراہمی ہونی چاہیے۔ I once again reiterate our position on the humanitarian crisis in Gaza, the killing of children, women, targeting hospital, the elimination of children. I recall in history when pharaohs on the advent of Moses' birth killed children, and now unfortunately the people who claim to be the follower of the Moses are following the footpath of pharaohs. Pakistan strongly condemns this. We should
immediately rally behind and stop the cessation of the violence and encourage to have this humanitarian corridor so that unfortunate defenseless people of Palestine could be helped out. स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन जारी। 2 माह से जारी कार्रवाइयों में बड़ी मकदार में चीनी, आटा, खाद और ईरानी तेल बरामद किया गया। स्मगलिंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए रेंजर्स और एफसी को अहम जिम्मेदारियां मिल गईं। एहलकार चेक पोस्टों पर आटा, गंदम, चीनी और यूरिया खाद स्मगलिंग की रोकथाम यकीनी बनाएंगे। स्मगलिंग के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन जारी। 1 सितंबर से अब तक मुल्क भर से तकरीबन 2039 मैट्रिक टन चीनी और 1,98,000 टन आटा बरामद किया गया। कार्रवाइयों में 1823 मैट्रिक टन खाद और 9 लाख लीटर ईरानी तेल बरामद हुआ। 29 अक्टूबर से 5 नवंबर के दौरान सिर्फ पंजाब से 1,49,000 टन खाद बरामद की गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से भी 5 लाख टन से जायद चीनी पकड़ी गई। मुल्क भर में स्मगलिंग के खिलाफ मजमूई तौर पे 15 कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिए गए। दूसरी जानिब FBI ने स्मगलिंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए रेंजर्स और FC को अहम इख्तियारात सौंप दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक एहलकार बैनुल सूबाई चेक पोस्टों पर आटा, गंदम, चीनी और खाद स्मगलिंग की रोकथाम यकीनी बनाएंगे और बैनुल अक़वामी सरहद के 50 किलोमीटर के अंदर इलाकों की निगरानी करेंगे। एहलकार शहरी इलाकों, कस्टम्स एरियाज और स्टेशंस और पोर्ट्स पर निगरानी करने के मजाज नहीं होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक नीम फौजी एहलकार बॉर्डर कस्टम स्टेशंस, बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स और बॉन्डेड वेयर हाउसेस पर भी तैनात नहीं होंगे। ताहम अफगान सरहद के करीब शहरी इलाकों में कार्रवाइयां कर सकेंगे। इससे कबल स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ कस्टम्स के पास था। दुनिया भर के सिखों को खुशियां देने वाली करतारपुर राहदारी को खुले हुए 4 बरस मुकम्मल हो गए। 9 नवंबर 2019 को खोले जाने वाली करतारपुर राहदारी दुनिया में अमन और सलामती के रास्ते के तौर पर जानी जाती है। करतारपुर राहदारी को 4 बरस मुकम्मल होने पर करतारपुर आने वाले सिख यात्रियों को तहाइफ पेश किए गए। सिख रहनुमा ने खुसूसी दुआ कराई और सिख कौम की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सलामती खुशियां बांटने वाली करतारपुर राहदारी को खुले हुए 4 बरस मुकम्मल। करतारपुर राहदारी दुनिया में अमन और सलामती के रास्ते के तौर पर जानी जाती है और मजहबी रवादारी के हवाले से पहचान रखती है। दुनिया भर के सिखों को खुशियां देने वाली करतारपुर राहदारी को 4 बरस मुकम्मल होने पर सिख यात्रियों के अलावा तमाम मजाहिब के पैरोकार लाखों की तादाद में करतारपुर पहुंचे। डिप्टी सेक्रेटरी PMU ने जीरो लाइन पर सिख यात्रियों का फूलों से इस्तकबाल किया। राहदारी की 34 सालगिरह के मौके पर सिख यात्रियों को तोहफे भी पेश किए गए। हेड गवर्नती करतारपुर गोबंद सिंह ने दीवान अस्थान में खुसूसी इज्तिमाई दुआ करवाई और सिख कौम की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत मलिर जेल से 80 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया। माहीगीरों को कराची कैंट स्टेशन से ट्रेन के जरिए लाहौर वाघा बॉर्डर रवाना कर दिया गया। देखते हैं मोहम्मद काशान की रिपोर्ट। मलिर जेल से रिहाई पाने वाले 80 भारतीय माहीगीर कराची से लाहौर रवाना। माहीगीरों को पाकिस्तानी समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया था। महीनों बाद घर वालों से मुलाकात की खुशी भारतीय माहीगीरों के चेहरों पर थी। कहते हैं दौरान कैद पाकिस्तानी हुक्काम ने बहुत ख्याल रखा। पाकिस्तान के लिए क्या कहें, इंडिया के लिए कहेंगे कि हमारे जो अब इधर से भेज रहे हैं हमको, माशाल्लाह हम पाकिस्तान भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, घर वालों की याद आ रही थी, अब घर जा रहे हैं। जितना ये सारे सबको सही तरीके से ध्यान दिया गया है वो गवर्नमेंट की तरफ से, और यहाँ की जो कोर्ट ने हमें जो हुकूमत ने रिहाई दी है वो सबसे खुशी की बात है। माहीगीरों को कराची से लाहौर पहुँचाने के सफरी अखराजात एदी फाउंडेशन ने अदा किए। नकद रकम और तहफ़ भी दिए गए। टोटल जो है 80 के करीब माहीगीर है जो पाकिस्तान से रिहा हो रहे हैं और इनको कराची से लेके लाहौर तक ट्रेन में लेके जाया जाएगा। इसके बाद ईदी फाउंडेशन के थ्रू इसके बाद जो है बसेस में लेके जाएगा वाघा बॉर्डर तक, और ईदी फाउंडेशन जो है इनको कुछ तवाइफ भी देता है ताकि अगर ये पाकिस्तान से जाएँ तो कुछ जो है वो अच्छी मेमोरीज लेके जाएँ, अच्छी यादें लेके जाएँ। इन माहीगीरों को बरास्ता वाघा बॉर्डर भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन की बहरी अफवाज की मशकों सी गार्डियन 2023 का आगाज हो गया है। शुमाली बहरे अरब में होने वाली मशकों में दोनों ममालिक के जहाज और चीनी आबदोज हिस्सा ले रहे हैं। तफसीलात हमें बता रहे हैं नुमाइंदे खुसूसी सलमान अली।
और चीन की पीपल्स लिबरेशन नेवी की बहरी मशकों का आगाज हो गया। सी गार्डियंस 2023 शुमाली बहरे अरब में मुनक्किद की जा रही हैं। मशकों का मकसद बहरी खतरात से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देना है। इन मशकों की सबसे खास बात चीनी बहरिया की सॉन्ग क्लास सबमरीन की शिरकत है, जो दोनों मुल्कों की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की अकास है। सी गार्डियंस मशकों का आगाज 2020 में हुआ था। पहली सी गार्डियंस मश्क बहरे अरब जबकि दूसरी शंघाई के करीब मुनक्किद की गई थी। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत पर मुकदमात का बोझ मजीद भारी हो गया। जानते हैं साथी एंकर माविश निसार से। में 10 बरसों में ज़ेरे इल्तिबा मुकदमात की तादाद तकरीबन 3 गुना हो गई है। साल 2013 में ज़ेरे इल्तिबा मुकदमात की तादाद 20,148 थी। 2015 में तादाद बढ़कर 25,712 हो गई। 2016 में 29,971, 2017 में 35,560, 2018 में ज़ेरे इल्तिबा केसेस 38,254 तक पहुंच गए। 2019 में 43,451 हो गए। 2015 से 2020 तक तादाद 21,000 बढ़ गई। 2021 में ज़ेरे इल्तिबा मुकदमात बढ़कर 54,255 हो गए। 2022 में मुकदमात निपटाने का अमल तेज हुआ। तादाद 2000 की कमी से 52,533 हो गई। 2023 में मुकदमात का बोझ बढ़ा, तादाद 56,000 तक जा पहुंची। शायर मशरक के यौम पैदाइश की मुनासबत से मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। नेवी के दस्तों ने गार्ड के फराइज संभाले। गवर्नर, निगरां वज़ीर आला पंजाब और तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान ने मज़ार पर हाजिरी दी, फातिहा खानी की और फूल चढ़ाए। अल्लामा इकबाल का यौम विलादत, मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक नेवी के दस्ते ने सलामी पेश की, गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। स्टेशन कमांडर नेवी कमोडोर साजिद हुसैन ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। GOC लाहौर मेजर जनरल मोहम्मद शुजा अनवर, DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद क़ज़ाफ़ी ने भी मज़ार इकबाल पर फातिहा खानी की और फूल चढ़ाए। गवर्नर और निगरां वज़ीर आला पंजाब ने भी मज़ार पर हाजिरी दी। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। यौम इकबाल के मौके पर मुल्क भर में तकरीबात मुनक़्क़िद की जा रही हैं। हुकूमत ने आम तातील का ऐलान कर रखा है। फिक्र इकबाल को आम करने की ज़रूरत है। इकबाल की शायरी हमारी रूह में बसी है। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश की मुनासबत से तकरीब में मुक़र्ररीन ने कहा कि अल्लामा इकबाल अगर ख्वाब ना देखते तो मुल्क मारिज़ वजूद में ना आता। तकरीब का अहवाल जानेंगे इस्लामाबाद से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर खयात खान की रिपोर्ट में। यौम इकबाल की मुनासबत से ऐवान सनअत व तिजारत इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम तकरीब सजाई गई। साबिक रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी डॉक्टर फतेह मोहम्मद मलिक ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने तसव्वुर पाकिस्तान के बाद एक आज़ाद ममलिकत के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए मेहनत की। अवामी जमहूरी तहरीक के जरिए वोट की पर्ची से अवाम ने ये फैसला दिया कि हम अलग, आज़ाद, खुद मुख्तार मुसलमान ममलिकत कायम करेंगे। चेयरपर्सन अकादमी अदबियात डॉक्टर नजीबा आरिफ ने कहा, हम इकबाल के अशार से सिर्फ महफिल गरमा सकते हैं, फिर हम इनके अफकार भूल जाते हैं। इकबाल को हमारे निसाब से क्यों निकाल दिया गया है? निसाब से इसलिए निकाल दिया गया है कि हमारी रूह से निकाल दिया जाए। आहिस्ता आहिस्ता पिछले 150 साल से हम ये देख रहे हैं कि हमारी कौम को हर उस अलामत से दूर किया जाए जो कभी हमारे लिए इफ्तिखार का निशान रहे। ऐवान सनअत व तिजारत के सदर एहसन बख्तावरी ने कहा कि इकबाल के विजन के मुताबिक नई नस्ल को शऊर व आगाही देना जरूरी है। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह समुद्री में भी मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश अकीदत व एहतराम से मनाया गया। अल मुजाहिद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन समुद्री ने तहसील भर से 15 स्कूलों के बच्चों में तकरीरी मुकाबला करवाकर मुफक्किर पाकिस्तान की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। बच्चों ने शायर मशरिक को खिराज तहसीन पेश किया और टैबलो पेश किए। तकरीरी मुकाबलों में 5 बच्चों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। हमें हर साल जो है वो अपने मुफक्किर पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम उनकी जो याद हमेशा से ताज़ा होती है। मैंने इस प्रोग्राम में शिरकत की और तकरीरी मुकाबलात में हिस्सा लिया। मैं चाहता हूँ कि ऐसे मुकाबले ज़रूर होना चाहिए। हमारा मकसद अपने कायदीन को, अपने बच्चों में उनकी शख्सियत को जिंदा रखना है। तकरीरी मुकाबले में पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को हौसला अफजाई के लिए नकद इनामात और ट्रॉफी से नवाजा गया। मकामी तंजीम की जानिब से यौम इकबाल पे शानदार प्रोग्राम का इनेकाद मुफक्किर पाकिस्तान के फ़लसफ़े को नौजवान नस्ल तक मुंतकिल करने का बेहतरीन इक़दाम है।
फैसलाबाद में इकबाल डे के मौके पर ऑल पाकिस्तान पेंटिंग्स बनाने के मुकाबले तकरीब में शायर मशरक़ के अशार को तरन्नुम के साथ पेश किया गया। शायकीन ने तलबा की परफॉर्मेंस को सराहा। मजीद बता रहे हैं गुलाम दस्तगीर। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। फैसलाबाद में इकबाल डे के मौके पर ऑल पाकिस्तान पेंटिंग्स बनाने के मुकाबले आने वाली नस्ल को इकबाल के अफकार से रोशनास करवाने के लिए मुख्तलिफ इवेंट्स करवाए गए। तलबा और तालिबात ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। तलबा और तालिबात ने मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल की सोच, शायरी और तस्वीरों की मदद से अक्कासी की। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म करने रखने का एक है बहाना, इसके मुताबिक मैंने शाहीन बनाया है। ये सूफी उसी को शो करा रही है कि खुदा है पर आपको नहीं दिखेगा, अल्लाह हम दिखेंगे, ऐसे करके सारा शो कराया गया। तकरीब में शायर मशरिक के अशार को तरन्नुम के साथ पेश किया गया। शायकीन ने तलबा की परफॉर्मेंस को सराहा। पोजीशन होल्डर को इनामात से नवाजा गया। शायकीन ने तलबा की परफॉर्मेंस को सराहा और पोजीशन होल्डर्स को इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ गुलाम दस्तगीर, बोल न्यूज़, फैसलाबाद। और बात हो जाए मौसम की तब्दीली की तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की बारिश हुई। मलिका कौसार मरी में भी बादल जमकर बरसे। केपी और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बायस अब ठंड में इजाफा हो गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरखा रुत। मलका कोहिसार मरी में मूसलाधार बारिश और सालाबारी, ठंड बढ़ गई। मिरान शाह, कलाम, सैदो शरीफ, मालम जब्बा, चतराल समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जम के बरसे। सिंध के अजला, रोहड़ी और लाड़काना में भी अब्रे करम बरसा। आज़ाद कश्मीर के इलाकों मुजफ्फराबाद और गढ़ी दुबत्ता में बारान रहमत का नुज़ूल। बलूचिस्तान के शहरों कोयटा, बारखान के अलावा पंजाब के जिला रहीम यार खान में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। बलाई इलाकों में दाद बजा देने वाली ठंड। लिया -3 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम रहा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि पहाड़ों पे बर्फबारी मुतवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाके सुबह सवेरे धुंध की लपेट में रहेंगे। मुल्क में मलेरिया, निकलेरिया और डेंगू के बाद कोंगो से अमवात। कोंगो का एक और मरीज कराची में दम तोड़ गया। रवां साल निकलेरिया ने अब तक 11 अफराद की जान ले ली है। मुल्क में मलेरिया, निकलेरिया और डेंगू के बाद कोंगो के वार। मुतादिद हलाकतें रिकॉर्ड, बड़ी तादाद में शहरी बीमार। कराची में कोंगो का एक और मरीज दम तोड़ गया। जाम बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। कोयटा का रिहायशी 30 साल नौजवान निजी अस्पताल में दाखिल था। रवां साल मलेरिया से भी 2 हलाकतें रिपोर्ट हुई। एक शख्स का ताल्लुक थरपारकर और एक का उमरकोट से है। रवां साल निकलेरिया से सिंध में 11 अफराद जान से गए। जाम बहक होने वालों में 9 का ताल्लुक कराची, 1 का कोयटा और 1 का जाम शोरों से है। 200 साल से ज्यादा अरसे तक सफर करती माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ी खलाई चट्टान, जिसको एक शैतानी चट्टान का नाम दिया गया है, जमीन के करीब आने को तैयार है। ये पत्थर कब जमीन पर आएगा और इससे हमारी दुनिया को क्या नुकसानात लाहक हैं, तफसीलात जानते हैं सैयदा जीनत की रिपोर्ट में। आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। साल 1812 से सफर करती शैतानी चट्टान की जमीन से मोहब्बत कहें या हमारी दुनिया को देखने की ख्वाहिश, जभी तो ये चट्टान जमीन के करीब आने को तैयार है और रफ्तार 40,000 मील फी घंटा है। तो जनाब, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ी खलाई चट्टान, जिसको शैतानी चट्टान का नाम दिया गया है क्योंकि इस खलाई चट्टान पर 2 सींग भी मौजूद हैं। ये शैतानी चट्टान बर्फ, धूल और छोटे पथरीले ज़रात से बनी है। खला में मौजूद शैतानी चट्टान अगले साल 2 जून को 144 मिलियन मील यानी 232 मिलियन किलोमीटर जमीन के करीब आ जाएगी। जमीन के करीब पहुंचने के बाद खलाई चट्टान कशिशे सकल से वापस बैरूनी निजाम शमसी की तरफ ढल जाएगी और 2095 तक वापस नहीं आएगी। लेकिन साइंसदानों का मानना है कि इस चट्टान से दुनिया को तो कोई खतरा नहीं, लेकिन खदशात जरूर हैं कि अगर कशिशे सकल से ये चट्टान वापस ना गई तो क्या होगा। मौसम सरमा में क्या ज़ेब-ए-तन करना है, कौन सा कलर इन होगा और कौन सा आउट होगा। फैसलाबाद में खवातीन के नित नए डिजाइनर्स के मलबूसात की नुमाइश का इनेकाद किया गया है। रिपोर्ट करेंगे उवैस सत्तार। ठंडी रात आई तो खवातीन को गर्म मलबूसात की याद भी सताने लगी। खवातीन की दिलचस्पी देखते हुए मुख्तलिफ डिजाइनर्स की जानिब से मकामी मार्केट में कपड़ों की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जहां मुख्तलिफ ब्रांड्स के कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी शोकेस की गयी। सीजन भी चेंज हो रहा है तो मेरा दिल था कि मैं ऑल ओवर पाकिस्तान से डिफरेंट ब्रांड्स लेकर आऊँ ताकि अंडर वन रूफ सारी लेडीज़ आराम से आएँ, अपनी शॉपिंग करें और डिफरेंट सिटीज़ के ब्रांड्स की शॉपिंग करें।
تو یہاں پہ جولری ہے، فٹ ویئر ہے، شالز ہیں، کراکری ہے، ڈیکوریشنز ہیں۔ نمائش میں شریک خواتین نے بھی دل کھول کر شاپنگ کی۔ آرٹیفیشل جیولری اور کاسمیٹکس کے سٹالز توجہ کا مرکز بنے رہے۔ بہت اچھا، ہر چیز انڈر ون روف، بڑی اچھی، ایون فرام فیصل آباد اور دوسرے شہروں سے بھی بڑی اچھی ساری کلیکشن ہے، اور ہر چیز بڑی اچھی فیئرلی پرائسڈ ہے۔ بہت ہی اچھا ایکسپیرینس ہے، اور کیونکہ فیصل آباد میں ہے جہاں پہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ لاہور سے برانڈز آئیں، کراچی سے آئیں، اسلام آباد سے آئیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ کسی بھی خبر کے لیے آپ وزٹ کیجیے bolnews.com۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔